ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھوڑا مسکرا دو بھائی، ذرا زیادہ چہرے پہ غصہ نہیں سرکا، تھوڑا مسکرا لو، انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ سننے والے اگر گھور کے دیکھتے رہیں گے تو بیان کرنے والے پر روک پڑتا، کیا بات کرنا بولنے کا آدمی ٹینشن میں آیا تھا، اس لیے تھوڑا مسکرا کے دیکھو، انشاءاللہ میں بھی تمہارے جیسا ہی، ٹھیک ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جس کے پاس موبائل فون ہے اس کا سوئچ آف کر لو، اچھا رہے گا، بیان ہوتے کھول ڈالیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں اللہ شیطانوں کو بند کر ڈالتے نا، ہمیں بیان میں فون بند کر لینا۔ رمضان میں اللہ شیطان کو کیا کرتے؟ بند کر ڈالتے، تو بیان میں کیا کرنا؟ فون کو بند کر لینا۔ بیان چلتے وقت میں، بیچ بیان میں اگر کوئی آدمی فون کھول کے دیکھا، بیان کی پوری برکت چلی جائے گی، اس کو اس بیان سے ان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، دھیان اس کا دوسری طرف چلا گیا۔ اللہ اس کے دل کو نرم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اس کے دل کو نرم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے دل پر سکون ایمانی کیفیت اتارنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان جیسے جیب میں سے نکال کے فون ہوں دیکھتا تو پوری ختم ہوئی۔ تم بولیں گے ایسا کیسا ختم ہو جائے گی، میرا موبائل اتنا 20,000 کو لیوں میں، 20,000 کو لیوں میں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائل دیکھنے کی وجہ سے نہیں، خیال جو موبائل کی طرف گیا دیکھو، اس واسطے وہ محروم ہو جاتا۔ اس کا جو خیال کدھر گیا؟ موبائل کی طرف گیا۔ اگر کسی نے میسج کا ایک چیٹنگ بھی کر دیا بول لو، اب اس بیان سے اسے کچھ بھی نہیں ملتا، کیا جرا جرا ثواب ملتا، جھولی میں ڈال کے چلے آنا، اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ شیطان کیا بولتا رہتا؟ کتنا ہوشیار آدمی ہے رے تو، ادھر چیٹنگ بھی چلتی ہے ادھر بیان بھی چلتا ہے۔ شیطان کیا بولتا معلوم؟ کتنا ہوشیار آدمی ہے رے تو، کیا مائنڈیڈ آدمی ہے تو، ہاں ادھر چیٹنگ بھی چلتی ہے اور ادھر بیان بھی چلتا ہے۔ شیطان اس کو اوندھا منہ جہنم میں گرا دیا۔ کہاں پر گرا دیا بولو؟ اوندھا منہ کہاں پر گرا دیا؟ جہنم میں گرا دیا۔ جی اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی تو موبائل بند کر لیا بھائی ساتھی، انشاءاللہ بیان لمبا نہیں ہوگا، انشاءاللہ بہت مختصر ہی ہوگا۔ ہاں کئی بولتے ہو میرے کو بھی تھوڑا دست لگ کے ہے، یو پی کی زبان میں، ہمارے زبان میں ہے تو جلابہ بولتی۔ میری طبیعت تو اندر سے ٹھیک نہیں ہے، خالی 2-4 باتیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے بولو؟ اسلام ہے۔ اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتے، اللہ اپنے کس کو دیتے بولو؟ پسندیدہ لوگوں کو دیتے، ہر کسی کو نہیں دیتے۔ مال و دولت ہر کسی کو دیتے،
لیکن دین اسلام بڑی دولت ہے, بڑی کیا ہے بولو دولت ہے. ہمارے استاد مولانا اشتیاق صاحب, وہ سہارنپور میں چھٹمل پور کے استاد, انہوں بولتے تھے دولت, اردو جانتے سنوں کو یہ بات اچھا سمجھ میں آتی. دولت لکھے تو کیسے لکھتے با؟ دال واو لام اور تا, دولت. اس کو ہم کیا پڑھ سکتے؟ دو لت, لت کا تو بری عادت, دو کا تو دو, دولت کا تو دو بری عادتاں کہتے بھائی. دولت کہتے کیا ہے؟ دو بری عادتاں. دولت کہتے کیا؟ دو بری عادتاں. حضرت بولتے تھے کہ اللہ جس سے دولت دیتا نا, دو بری عادتاں ضرور ہدیہ دے. دو بری عادتاں کیا رہتی بولو؟ ضرور ہدی. پہلی بری عادت کیا بولے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے. کیا سمجھتا؟ میرے سے بڑا کوئی نہیں, یہ بری عادت. اور دوسری بری عادت کیا رہتی ہے؟ اسے دین کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اب دولت کمانے میں, جمانے میں, سنبھالنے میں, سیٹ کر لینے میں, اور پھر اس کے راحت میں, آرام میں, اس کی مشغولی میں, اس کی ہیبت میں جی, اور اس کو بچانے میں, اس کو لانے میں, اس کو دینے میں, اس کے ٹینشن میں, تو پھر اسے دین کے لیے کیا نہیں ملتا؟ ٹائم نہیں ملتا. یہ دو بری عادتوں کو مجموعہ دولت ہے بولتے تھے حضرت ہمارے استاد. مطلب یہ کوئی قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے, لیکن وہ لفظی اعتبار سے دولت بول کے پڑھتے تھے اس کو. کبھی کتاب میں بھی آتا تو بولتے دولت بولتے تھے, یعنی کہ دو بری عادتیں. جب دولت آتی تو دو بری عادتیں ساتھ لے کر آتی ہیں, دو بری باتوں کو ساتھ لے کر آتی ہیں. ایک تو اس کے اندر تکبر آتا, اور دوسرے کیا سے ٹائم نہیں ملتا. نہیں, لیکن وہ دولت مند بہت خوش نصیب ہے, اور جو نرمی بھی اختیار کرے اور دین کے لیے ٹائم بھی نکالے. کیا بولتے تھے؟ وہ دولت مند بہت خوش نصیب ہے. کیا کرے وہ؟ ایک تو اس کے اندر نرمی ہو, بڑکپن اور تکبر نہ ہو, اور دوسرا کیا ہو؟ دوسرا وہ دین کے لیے ٹائم بھی نکالتا ہو. کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں, اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے عزیزوں, میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دولت دیا ہے, تو سب سے بڑی جو دولت ہے اور سب سے بڑا جو سرمایہ اور سب سے بڑی قیمتی جو چیز ہے وہ دین اسلام ہے. اگر جس کے پاس دین ہے سب کچھ ہے. اگر دنیا کا کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے لیکن دین کی دولت ہے تو وہ کامیاب انسان ہے. دین کی دولت ہے تو کیا بولو؟ کامیاب انسان ہے. جی, اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے, اور یہ بسم اللہ پڑھ کر پانی کے اندر کیا ڈالتے؟ وہ مچھلی کا جال ڈالتے, ایک بھی مچھلی نہیں آتی. اور جو کافر آدمی ہے اور اسی ندی یا نہر میں مچھلی پکڑ رہا ہے, وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا, وہ اپنے بت کا نام لے کر ڈالتا, بسم اللہ والعزا, پانی میں کے اندر وہ جال ڈالتا, اور اس کا جال مچھلیوں سے بھر کے آتا. اس کا جال کیا آتا؟ مچھلیوں سے بھر کر آتا. شام کو اس کا ٹوکرا بھر گیا, اور شام کے ٹائم جب یہ سوچا کہ وہ گھر چلے جائیں گے, مچھلیاں تو میرے کو نہیں آئی, تو آخر وقت میں ایک مچھلی آئی. تو بولے اللہ تیرا شکر ہے, صبح سے ڈالتا رہا لیکن ایک مچھلی آ گئی. اور جا کے وہ جال میں سے مچھلی کو نکال رہے تھے, وہ بھی ہاتھ سے پھسل کے پانی میں چلے گئی. وہ بھی ہاتھ سے پھسل کے کہاں چلے گی؟ پانی میں چلے گی. میرے عزیزوں, جب وہ پانی میں چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے. اللہ دیا تو بھی تیرا شکر ہے, اور نہیں دیا تو بھی تیرا شکر ہے. اور آ کر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کافر تھا, بسم اللہ والعزا بول کر جو جال ڈالتا تھا,
اس کا جال بھر بھر کے آتا تھا. میں بسم اللہ کہہ کر پانی میں جال ڈالتا تھا, لیکن میرا جال جو ہے خالی آتا تھا. اور آخر میں ایک مچھلی ملی, اور وہ بھی میرے ہاتھ سے پھسل کر کہاں چلے گئی؟ پانی میں چلے گئی. اور یہاں تک کہ اور مجھے میرے گھر والوں کو رات فاقے سے گزارنی پڑی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابی, اس کو صرف مچھلیاں نہیں, پوری دنیا کی دولت مل جائے, لیکن دین اسلام اگر اس کی زندگی میں نہ ہو تو وہ دنیا کا ناکام انسان ہے, بلکہ وہ جہنمی انسان ہے, اور دنیا کا گھٹیا اور گندا ترین انسان ہے. لیکن تمہیں مچھلی نہیں ملی, یہاں تک کہ تمہیں کھانا بھی نہیں ملا, یہاں تک کہ تمہیں گھر بھی نہیں ملا, ایڑیاں رگڑ کر اور تمہاری زندگی گزر بسر ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا دین تمہارے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے پاس ہے, تو تم دنیا کے کامیاب انسان ہو. تم دنیا کے کیا ہو؟ کامیاب انسان ہو. تو میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے کہ سب سے بڑی دولت جو انسانوں کو دی ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, یہ دین اسلام کی دولت ساری انسانیت کے لیے ہے. لیکن جن لوگوں نے قبول کر لیا وہ مومن ہیں, جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ غیر مومن ہیں. لیکن یہ دولت سب کے لیے اتری, یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. اب ہمیں دولت بولے تو خالی مال کو سمجھتے, ہمیں دولت بولے تو صرف کس کو سمجھتے؟ مال کو سمجھتے. دولت کا تصور, قیمت کا تصور, کامیابی کا تصور, نفع کا تصور ہم لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ اور صرف مال دولت کو سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کہ ہم بہت تھوڑے وقت میں چلے گئے, اللہ کے راستے میں نکلے, مال غنیمت حاصل کر کے بہت زیادہ نفع حاصل کر کے آگے, اور تقریباً 2,500 کا نفع ہوا ہمیں, اندازے کے حساب سے 2.5 لاکھ کا نفع سمجھ لو کہ ہم مال خریدتے رہے, بیچتے رہے, اور جو ہے کہ ہم نے بہت نفع اور دنیا کا اور جو حاصل کر کے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مائنڈ کو چینج کر دیا. بولے کہ اوہو, تم نفع دنیا کو سمجھ رہے ہو, اچھا اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ نفع کمانے والوں کو بتاؤ, میں اس سے زیادہ نفع کمانے والوں کو بتاؤ. تو فرمایا, صحابہ نے عرض کیا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. تو فرمایا فجر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے. یہ تھوڑے سے وقت میں انہوں نے یہ 2 کام کر لیے, تو سمجھ لو کہ تمہارے سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے لوگ, تمہارے سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے لوگ ہیں. کہ کون؟ یہ جو فجر کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے والے لوگ. قیمت, مال, دولت, اس کا جو تصور ہے ہمارے پاس صرف دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں؟ صرف دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہے. لیکن میرے عزیزو کہ قیمتی سرمایہ, قیمتی دولت اور بڑی نعمت اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے لیے دیا ہے, اور وہ دین اسلام ہے. کیا ہے بولو؟ دین اسلام ہے. مال و دولت تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتے, اللہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دیتے. جی, قارون ایسا مالدار تھا, اس کا ایک سرما تھا. کیا تھا؟ سرما لگا کر اس زمین میں دیکھا تو یہ زمین میں کتنا سننا ہے دکھتا تھا. ایک سرما تھا اس کے پاس, سرما ایسا لگا کے وہ دیکھا تو یہ زمین میں کتنا سننا ہے, کہاں پر ہیرے ہیں
وہ پورا دکھ جاتا تھا. اب سب جنے بولے تھے وہ سرما میرے کو ملا تو اچھا رہتا. کم سے کم ایک جنا تو بول رہا تھا وہ سرما کہاں ملتا کی بول کو. امراوتی علاقے میں ایک گاؤں میں اسی طرح سے تذکرہ آیا تو میں نے بول دیا. بیان سب ہو گیا تھا. ایک آدمی کو میرے کان میں بولتا ہے حضرت ویسا سرما ملتا کیا؟ ویسا سرما اب ملتا کیا؟ دیکھو پورے بیان میں اس وہ ایک کچھ پوائنٹ سمجھ میں ہی ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے عزیزوں کہ اس کے پاس ایسا سرما تھا جب وہ ہنکی کو لگاتا تو کیا ہوتا بولو؟ زمین کے اندر کا مال دکھتا. وہ مال نکالتا اور پھر اس کو بڑھانے کے لیے اور تجارتیں کرتا. اسی طرح سے کرتے کرتے اس کا جو خزانہ جہاں رکھا اور جن کمروں میں اور جن تجوریوں میں اور جن تالوں کے اندر رکھا اور اس کے چابیاں 40 جانور اٹھاتے تھے. اس کے چابیاں 40 جانور اٹھاتے تھے. یہ 70 جانور اٹھاتے تھے. یہ ایسا بھی ہے کہ 40 لوگ ان چابیوں کو اٹھا کر جانوروں کو لادنے کے لیے تھے, خالی چابیوں کی حفاظت کے لیے. اب وہ مال کتنا ہوگا؟ وہ مال کتنا ہوگا؟ میرے عزیزوں مال و دولت تو اللہ قارون جیسے نافرمان کو بھی دے دیتے. جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے نام پر زکوٰۃ دینے کو منع کر دیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. اللہ کے پاس پسندیدہ جو چیز ہے, پسندیدہ چیز وہ دین اسلام ہے. اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے مال والے نہیں ہیں لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت بڑے مالدار ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی دولت دیا ہے. کیا دیا بولو گا؟ دین اسلام کی دولت دیا ہے. کوئی بھی دولت ہو حفاظت کرے تو رہتی, چھٹا چھوڑ ڈالے تو رہتی کیا با؟ کوئی بھی دولت ہو حفاظت سے رکھ لینا, نہیں رکھ لینا. اب اسلام کی دولت کو بھی کیا کرنا بولو؟ حفاظت سے رکھ لینا. دنیا کی دولت کو چوراں چراتے, دنیا کی دولت کو نظر لگتی, ہاں نظر لگی تو بھی سب ختم ہو جاتا. دنیا کی دولت کو چور چرا لے جاتے, دنیا کی دولت میں نشٹم آتا اور دنیا کی دولت کو نظر لگتی. اسی طرح سے میرے عزیزوں یہ جو دین کی دولت ہے نا, دین کی دولت, اس کے پیچھے شیطان لگتا. اس کے پیچھے کیا لگتا بولو؟ شیطان لگتا. اور دوسرا اس کے پیچھے دنیا کے دنیا دار دوست لگتے. دنیا کے کیا لگتے؟ برے دوست. کون لگتے بولو؟ برے دوست. اس کو اچھی جگہ بھی بلا لے کے نہیں جاتے, برے جگہ پہ بلا لے کے جا کے اس کا دین بگاڑتے. اب مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے اور وہی وقت میں کیا کرتے؟ برے دوست آ کے کرکٹ کھیلنے بلا لے آتے. اب نماز کا وقت ہے, وہی ٹائم پہ برے دوست آ کر چائے پینے بلا لے جاتے. اب روزہ رکھنے کا وقت ہے, روزے کے دن ہے, وہی ٹائم پہ برے دوست آ کر اور روزہ چھڑانے کا کام کرتے, روزہ چھڑانے کا کام کرتے. میرے عزیزوں اور جس طریقے سے چور ڈاکو ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب دین اسلام کی دولت کی اگر حفاظت, اسلامی دولت کی اور دین اسلام کی حفاظت نہ کی گئی اور اس کے لیے شیطان جو سب سے بڑا چور ہے وہ ہمارے پیچھے لگ جائے گا اور ہمیں اور دین اسلام سے دور کرنے کی اور ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا اور ہمارے برے دوست ہمیں برے راستے پر لے جا کر اور دین چھڑانے کی کوشش کرتے. اب ایک چور جو ہے ہمارے اندر ہی ہے. ایک چور کہاں ہے بولو؟ وہ ہمارا نفس ہے. وہ کیا ہے بولو؟ ہمارا نفس. جی اماں جا بولتی ہے, باوا جا بولتا ہے, دوستاں بھی جاتی ہیں, کان جاتی ہیں, جماعت میں جاتی ہیں, نماز کو جاتی ہیں, تراویح پڑھنے جاتی ہیں, لیکن ایک جنا
खाली साइड में मुंडी झुका लेके बैठ गए। क्या रे आता नहीं है तो क्या कि दिल बोलता नहीं रे, ये अंदर का चोर है। क्या है बोलो? ये अंदर का, ये नफ्स है, नफ्स है जी, ये नफ्स है। अब ये दोस्तों की शक्ल में नहीं है, अब ये शैतान की शक्ल में नहीं है, ये इसके अंदर का है, अब अंदर का, अंदर का है। इसलिए मेरे अजीजों, हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम बुरे दोस्तों से बचें। दोस्त हमारे दीनी दोस्त होना चाहिए, दीन पर मदद करने वाले दोस्त होना चाहिए, दीन के लिए बुलाने वाले दोस्त होना, दीन के लिए क्या करने वाले? बुलाने वाले दोस्त रहना। लेकिन अंदर वाला क्या बोलता मालूम? दीन के वास्ते बुलाने वाले दोस्तों से कट जाता, दुनिया के लिए बुलाने वाले दोस्तों से जुड़ जाता। ये अंदर वाला जो नफ्स है, वो हमारा जो बड़ा दुश्मन है, वो ऐसा करता। शैतान रास्ते चुकाया तो इन आदमियों को चुका डालता। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दिया है हमें, वो दीन इस्लाम की दौलत है, वो हमारे पास है। और हम दीन इस्लाम को पाकर हम गरीब नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं, हम बेकस नहीं हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और वह है दीन इस्लाम। जिस चीज की जरूरत पड़े 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, हर चीज हाजिर, हर चीज हाजिर। इतनी बड़ी दौलत हमें रख ले को, हमें गरीब कैसे हो सकते हैं? मुसलमान कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीब आदमी कौन कहता? कंजूस। उन मुसलमान रहंदे, काफिर रहंदे, कंजूस आदमी सबसे बड़ा गरीब होता है। उसके पिटारे में कितना माल रहा है तो भी उन निकालने का चाह रहने चाहिए। सबसे बड़ा गरीब कौन बोले तो? कंजूस आदमी। मुसलमान कभी गरीब नहीं हो सकता। अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमाए। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई सबसे बड़ी जो दौलत है, वो दीन इस्लाम की दौलत है। जिस तरह से दुनिया की दौलत की हिफाजत कर लेते, हमें दीन की भी दौलत, दीन की दौलत की भी हिफाजत कर लेना। दीन की दौलत की हिफाजत करना बोले तो मेरे अजीजों, हमें बुरे दोस्तों से बचना, शैतान के धोखे से बचना, और अपने नफ्स के चालों से बचना। तो बचेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छी बात भाई, अल्लाह ताला हर इंसान को जो दौलत देते हैं, सबसे पहली और बड़ी दौलत दीन इस्लाम की है, और दूसरी दौलत समझ की है। दूसरी दौलत कौन सी बोलो? समझ की। अल्लाह सोप देखो, जरा स्क्रू ढीला कर दिया तो, हाँ भाई, सोप दिलाल को स्क्रू ढीला दिया बोलो, दीन इस्लाम उसके लिए काम आता। नमाज पढ़ सकता हूं, रोजा रख सकता, कि उसे समझ नहीं है। दूसरी बड़ी दौलत जो अल्लाह ने दिया है हमें, वो समझ है। हमें समझ को इख्तियार करना, हमें नासमझ नहीं बनना। अगर समझदार है तो कीमती चीज की हिफाजत कर दो, समझ रही तो कीमती चीज की क्या बोलो? हिफाजत कर दो। कीमती चीज की हिफाजत कर दो। 2000 के नोटों का कट्टा है तो अंदर को रख लेता, चिल्लर 8 आने 20 पैसे 10 पैसे ऐसा है तो साइड जेब में रख लेता। समझदारी का है कि नहीं? है कि नहीं जी? चिल्लर पैसे है तो ऐसे मिरावे में रखता, अगर बड़े पैसे हैं तो क्या करता? अंदर बीरवे में रखता। दुनियावी एतबार से हम जतना की करते मेरे अजीजों, समझदारी से काम लेते, लेकिन दीन के एतबार से हम समझदारी नहीं करते। समझ जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दीन जो हमारे ऊपर फर्ज होता, नमाज हमारे ऊपर जो फर्ज होती, कलमा हमारे ऊपर फर्ज होता, और यह समझ की वजह से होता। किसकी वजह से होता बोलो? समझ की वजह से होता। इसीलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
समझदार आदमी वो है। इसीलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, समझदार आदमी वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करे। क्या करे बा? मरने से पहले मौत की तैयारी करे, वो समझदार आदमी। जो मरने से पहले मौत की तैयारी ना करे वो समझदार आदमी नहीं है, और वो नासमझ आदमी। अच्छा बताओ, अब हमें समझदार बनना नहीं नासमझ बनना? अरे बोलो बा, समझदार बनना नासमझ बनना? भाई समझदारी इसी में है हमारी कि हम अल्लाह के दीन पर चलें। किस पर चलें बोलो? अल्लाह के दीन पर चलें। अल्लाह ने इस्लाम भी दिया, अल्लाह ने ईमान भी दिया, अल्लाह ने समझ भी दिया, फिर भी हमें दीन पर नहीं चलती। दीन पर क्या करती? नहीं चलती। तो फिर समझदार बनेंगे? समझदार बनेंगे? नहीं मेरे अजीजों, समझदार नहीं बन पाएंगे हम, फिर नासमझ हो जाएंगे। अल्लाह की नेमतों में, और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने इंसान को जो दौलतें दिया है उन दौलतों में, और सबसे बड़ी दौलत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें समझ अता फरमाई, और ये समझ की वजह से हमारे ऊपर दीन फर्ज है। ये समझ ना होती तो फिर हमारे ऊपर दीन फर्ज ना होता, फिर ना इस्लाम होता और ना नमाज होती। जिससे पागल लोग हैं, जिसे छोटे बच्चे लोग हैं, अभी उनके अंदर समझ नहीं है, उनके ऊपर ना नमाज फर्ज है और ना दीन फर्ज है, ना ज़कात फर्ज है ना हज फर्ज है। क्यों? कि वो छोटे बच्चे ना समझें और ये पागल ना समझें। मेरे अजीजों, दूसरी दौलत समझ की दौलत है। समझदार आदमी के लिए चाहिए कि वो दीन पर चलने की पूरी कोशिश करे। दुनिया के एतबार से और कितनी समझदारी का काम करते, दुनिया के एतबार से कितनी समझदारी का काम करते, और कैसे कैसे समझदार लोग हैं, कैसे कैसे समझदार लोग हैं। देवबंद में हमारे एक साथी हैं, उनकी हजाम की दुकान है, बाल बनाने का काम, और उन्हें पकवाना भी करते। अब हमें आंध्रा वाले तो हमारे पकवाना उनके पकवाना जरा डिफरेंट रहती। मैं कोई चीज पका के अब वो दोस्ती में उनको लगे के बुला के खिलाता, वो एक निवाला ऐसा मुंह में डालते हैं, ये बोलते हैं उन्होंने इसके अंदर ये चीज पड़ी हुई है। क्या बोलते हैं? हालांकि वो चीज के पकाने का तरीका उनको मालूम नहीं। इसके अंदर ये चीज क्या हुई है? पड़ी हुई है। मैं कोशिश करता था, उनको नहीं मालूम होना, बोल के है सो नहीं सो ये वो चीजें सब डाल के पकाता। क्यों? तो 12-13 साल मैं खुद पका के खाया हूं। इन खाली मुंह में डालते बच बता था क्या क्या है इसके अंदर। मुझे मालूम नहीं होना, बोल को मैं अलग अलग वेराइटी डाल के पकाता, लेकिन उसको इतना दर्द था, खाली मुंह में डालते बच बताता इसके अंदर फला चीज है, इसके अंदर फला चीज है, फला चीज अपने तेल में तला है और फला चीज ये पानी के अंदर डाला है। और हमारे आंध्रा में मसाला जो है ऊपर से डालती, लेकिन वो लोग तेल में तलती। वो भी बोलते थे, मैं कभी तेल में तलता था कभी पानी में डालता था। हमारे आंध्रा में दाल सर का बोलता है कि ये बस कच्चा मसाले का है और ये पक्के मसाले का बोलता था। समझदार देखो दुनिया में कैसे कैसे। अमरोहा के अंदर एक हकीम थे, बेचारे अंधे थे, नाबिना। वो ऐसा नाड़ी पकड़ते, उसकी पूरी बीमारियां बोल डालते और इलाज लिख डालते। अगर कोई औरत पर्दे गोशे वाली हो, उसके हाथ में धागा बंधने को, वो लेकर को धागा देना उसके हाथ में, धागा हाथ में पकड़ के बोलता कि ये औरत को ये दवाई दो, ये बीमारी है, उसको बोलता। हमारे अमीन इस्माइल बेग सर का एक आदमी भैंस के पैर में धागा बंध को ले आके हकीम साहब के हाथ में दिया। भैंस के पैर में धागा बंध को कहां दे आले? हकीम साहब के हाथ में। हकीम साहब हाथ में पकड़ ले क्या बोली? भाई इसे खल्ली डालो, इसे बनोले पीस के डालो, हरा घास डालो, और इसे जो है पानी के अंदर थोड़ा मलाई भी पिलाओ।
इसका इलाज उसको. कैसे माइंडेड आदमी है, देखो कैसी समझ वाले आदमी है. मेरे अजीजों, धागा पकड़कर बोलने वाले, वो भी एक फन है, ये भी उनका एक हुनर है. खाली चीज मुंह में डाल के बोलने वाले, इसके अंदर ये चीज हो सकती है. हमारे इंजीनियर आता ऐसा देख के, इतने टाइप का ऐसा घर बोले तो उन्हें एस्टिमेट डाल के बता डालता, भाई तेरा घर 15 लाख में बनता. कोसे पत्थर होना, कोसी लकड़ी होना, कोसे दरवाजा होना, कोसी कड्डे डालना, कोसे सीमेंट डालना, कि अंदाजे में खाली जस्ट सेकंड्स में बोल देता कि इसके अंदर इतना खर्चा आता. ये बात अलग है, थोड़ा बहुत ज्यादा आता, लेकिन अंदाजा तखमीना वो अपनी समझ से कर डालता. लेकिन मेरे अजीजों, हमें यह समझ नहीं है कि हमें फजर पढ़नी चाहिए. हमें यह समझ नहीं है हमें जोहर भी पढ़ना चाहिए. हमें यह समझ नहीं है असर पढ़ना चाहिए. और हमें यह समझ नहीं है हमें मगरिब और इशा पढ़ना चाहिए. हमें यह समझ नहीं है कि कामयाबी मेरे नबी की सुन्नतों में है. हमें यह समझ नहीं है हमें दीन के लिए कोशिश करना चाहिए. दुनिया के एतबार से पूरी समझदारी को लगा रहे हैं और दीन के एतबार से समझ का इस्तेमाल नहीं कर रहे. अल्लाह ताला समझ वालों कुछ दीन दिए और ना समझों को दीन नहीं दिए. हमने अपनी पूरी समझ किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं. अल्लाह इरशाद फरमाते, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून. मैंने इंसान को पैदा इसलिए किया है कि वो दुनिया का काम ना करे बल्कि मेरी इबादत का काम करे. मैं इंसान और जिन्नात को पैदा ही इसलिए किया है कि वो और जो है कि मुझे पहचाने और मेरी इबादत को और दुनिया में आम करें. सारी समझदारी दुनियावी एतबार से आ गई, लेकिन हमें दीनी समझदारी नहीं. दीनी समझदारी हमारे अंदर कम है. कैसा बोलो फिर? कैसा? मेरे अजीजों, दुनिया की समझदारी हर जानवर में है. दुनिया की समझदारी हर मखलूक में है. शेर का शिकार करना ये उसकी समझदारी है. बिल्ली का चूहे को शिकार करना ये उसकी समझदारी है. और मेंढक का कीड़ों का शिकार करना ये उसकी समझदारी है. और छिपलक का मच्छरों को शिकार करना ये उसकी समझदारी है. परिंदों का घर बनाना ये उसकी समझदारी है. और जानवरों का अपने बच्चों को दूध पिला के परवरिश करना ये उसकी समझदारी है. ये समझदारी खाली दुनिया की है. ये समझदारी सिर्फ किसकी बोलो? दुनिया की है. लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह ने इंसान को जो समझ दिया है वो दीन की वजह से दिया है. अल्लाह हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए अपनाया. इंसान के लिए जो समझ दिया है वो अल्लाह का दीन समझने के लिए, अल्लाह को समझने के लिए, अल्लाह के काम को समझने के लिए. लेकिन जिस काम के लिए हमें दिमाग मिला उसमें नहीं लगा रहे और बाकी सब में लगा रहे. बाकी सब में लगा दे. थोड़े लोग बोलते, बड़े लोग बेचारे कभी जमात में आते, बोले कि हजरत कि मैं कोई चीज याद करता हूं मुझे याद नहीं रहती, मैं सीखना चाहता हूं याद नहीं रहती. अच्छा भाई, तुम्हारे को कौन कौन कितना देना है? तो करेक्ट तो याद है. कौन कौन कितना देना है परफेक्ट याद है. और तुम्हें किस किस को कितना देना वो भी परफेक्ट याद है. तुम्हें क्या काम कर दी, वो काम की क्या हिकमत है, वो सारी चीजें परफेक्ट याद है. अब याद नहीं बोले तो दीन की चीजें याद नहीं, क्या करेंगे बोलो? मेरे अजीजों, समझदारी की दौलत अल्लाह ने दीन के लिए दी है. हमें दीन के लिए नहीं सरका, पूरे दिमाग को दुनिया में खर्च कर दी. लेकिन ये समझदारी खत्म हो जाएगी.
یہ سمجھداری موت پر ختم ہو جائے گی، یہ سمجھداری موت پر ختم ہو جائے گی، لیکن کچھ کام میں نہیں آئے گی. لیکن یہ سمجھ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ سمجھ کام میں آنا بولے تو ہم اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا. تو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینا، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینا. تو کریں گے سب انشاءاللہ. آج سے تو اسٹارٹ کریں گے موت کی تیاری. بھئی آج سے تو بھی موت کی تیاری شروع کریں گے انشاءاللہ. اچھی بات بھائی. اب ایک تیسری دولت بھی بتاتا ہوں. دیکھو کون سی دولت بھائی؟ تیسری دولت. اللہ مجھے بھی اور آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اولاد. کیا ہے بولو؟ اولاد. اللہ تعالی جو دولت انسانوں کو، مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اللہ تعالی جو دولت انسانوں کو دیتا، اس دولت میں سب سے بڑی دولت دین اسلام، سیکنڈ دولت سمجھ، اور تیسری دولت اولاد. تیسری دولت کیا بولو؟ اولاد. لیکن میرے عزیزوں، ہم یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم مالدار بنیں اور اپنی اولاد کو مالدار بنائیں. اولاد اس لیے دیتے اللہ، اولاد اس لیے دیتے اللہ کہ اولاد کو اللہ کے سامنے جھکانا. اولاد کو کس کے سامنے جھکانا؟ اللہ کے سامنے جھکانا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. کس کا تقاضا ہے؟ ہاں جی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، اے اللہ تو مجھے اولاد دے، میں تیرا کام کرنے لگاتا ہوں. تو مجھے اولاد دے، میں کیا کرنے لگاتا ہوں؟ تیرا کام کرنے لگاتا ہوں. تیری عبادت کے لیے میرے بعد مجھے اولاد دے. باپ دنیا سے جائے گا، ماں دنیا سے جائے گی، لیکن اولاد نیکی کرے گی اور اس کا اجر اللہ اسے قبر میں پہنچائے. وہی ہمارے دماغ میں مال ہوتا ہے، جب تک ہمیں زندہ ہیں مالدار بننے کو ٹرائی کرتے رہتے ہیں. ملتا اتنا ہی جتنا مقدر میں رہتا، نہیں سو کہاں تو بھی ملتا، کیا بولو. اور جو ہمارے پاس اولاد ہے، وہ اولاد کو بھی ہمیں یہ ٹریننگ دیتے رہتے ہیں، بھائی تو دیندار نہیں بننا، سو دے مالدار بننا. ہم یہ ٹریننگ دیتے ہیں اس کو، تو دیندار نہیں بننا، سو مالدار بننا. اور اسی ٹریننگ میں اور اپنی زندگی کھپا ڈالتے اور اپنی زندگی ختم کر ڈالتے. اولاد بھی ہے لیکن اس کو ایک نیکی بھی نہیں پہنچ رہی. اولاد بھی ہے اور اس کو کیا نہیں پہنچ رہی ہے؟ ایک نیکی بھی نہیں پہنچ رہی. میرے عزیزو، یہ صدقہ جاریہ میں نیک اولاد ہے. صدقہ جاریہ میں کیا ہے بولو؟ نیک اولاد ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو جو دولت دیتے، اولاد بھی ایک نعمت ہے. میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے دماغ میں دولت بولے تو خالی پیسہ، سننا، چاندی، پلاٹا، یہ چیزیں آتی. میرے دولت وہ نہیں بابو، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. اس دولت سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس دولت سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اصل دولت یہ ہے دین اسلام، اصل دولت یہ ہے سمجھداری، اصل دولت یہ ہے نیک اولاد، اصل دولت یہ ہے نیک اولاد. یہ دولتیں جس کے پاس ہیں دنیا کا کامیاب انسان ہے، دنیا کا بہترین اور بہتر ترین انسان ہے. اللہ کے پاس بھی پسندیدہ اور فرشتوں کے پاس بھی پسندیدہ اور دنیا والوں کے پاس بھی پسندیدہ. اس لیے میرے عزیزوں، اپنی اولاد کو بچپن سے ہی اللہ کے راستے میں لگانا، قرآن کی طرف لگانا، عبادت کی طرف لگانا، اطاعت کی طرف لگانا. دنیا کی تعلیم اپنی جگہ ہے اور دنیا کے معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ مال دیتے مقدر کے حساب سے، اللہ دین دیتے محنت کے حساب سے. اللہ کی دی ہوئی دولتوں میں سب سے بہترین دولت جو ہے اولاد بھی ہے. میرے عزیزوں، اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرنا، چاہے وہ لڑکا ہو
چاہے وہ لڑکی ہو, اور جو ہے ان کو دین پر لانے کی کوشش کرو. یہ بھی بڑی دولت ہے. اگر اولاد نافرمان ہو گئی, اگر اولاد کیا ہو گئی, نافرمان ہو گئی, مرنے کے بعد جہنم بعد میں ملے گی, لیکن اس کو جہنم دنیا میں سٹارٹ ہو جائے گی. اس کو جہنم دنیا میں کیا ہو جائے گی, سٹارٹ ہو جائے گی. اگر اولاد نیک نہیں تو اولاد کی طرف سے ٹینشن, اولاد کی طرف سے پریشانی, اولاد کی طرف سے مصیبت, اولاد کی طرف سے تکلیف, اور اولاد کی طرف سے عذاب, اولاد کی طرف سے عذاب, اولاد کی طرف سے غم, یہ عذاب ہے, عذاب. اولاد کی طرف سے غم, یہ کیا ہے بولو, عذاب ہے. یہ صرف اپنے اولاد کو مالدار اور دنیا دار بنانے کی سزا ہے. مرنے کے بعد عذاب بعد میں ہوگا, لیکن دنیا میں اور زندگی میں ہی جو ہے کہ عذاب شروع ہو جائے گا اس کو. اس لیے میرے عزیزوں کہ ہر جگہ مال و دولت ہی اس حق نہیں ہے, مال و دولت ہی اور جو یقینی چیز نہیں ہے, مال و دولت ہی اور جو ہے کہ عزت اور سراہنے کے قابل نہیں ہے. یہ تو ادنا چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو بھی دیتے, کافر کو بھی دیتے, مقدر کے حساب سے دیتے. اصل جو دولتیں, اصل جو نعمتیں یہ ہیں کہ کسی کو اسلام کی نعمت مل جائے, سمجھ کی نعمت مل جائے, اور اولاد کی نعمت مل جائے. تو اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کرنا. تو کرو گے سبھی انشاءاللہ بھائی, جو اپنی اولادوں کو جو ہے نیک بنانے کی کوشش کرو گے, محنت بھی کرو گے انشاءاللہ. میرے عزیزوں اسی کا حصہ ہے جو آج ہم یہاں پر بیٹھے. خود بھی نیک بننا, اپنی اولاد کو نیک بنانا, اور اپنی گھر کی عورتوں کو نیک بنانا, اسی کا یہ حصہ ہے. اب سب سے آخر میں ایک بات بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے بات کے حساب سے آخری دولت, میرے بات کے حساب سے آخری دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی, مسلمان ہو چاہے کافر ہو, سب کے لیے, سب کے لیے. میرے عزیزوں یہ وقت کی دولت ہے. کون سی دولت ہے بولو, وقت کی دولت ہے. یہ جو وقت مل رہا ہے نا ہمیں, یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ ایک حدیث ہے, الوقت اسمن من الذهب. وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے. سونا کو تو نیند سے سو جانا نہیں, سننے سے, گولڈ. الوقت اسمن من الذهب. بعض محدثین نے اور اس کو کسی بزرگ کا مقولہ کہا ہے, حدیث ہونے سے انکار کیا ہے. باہر صورت جو بھی ہو, ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. وقت جو ہے وہ سونے سے بھی کیا ہے بولو, زیادہ قیمتی ہے. ہماری سانس چل رہی ہے, ہمیں وقت ملا ہوا ہے. اب یہ کرونا کا ٹائم ہے, اور آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ ہم تو بیدم چلا جرا منڈلم کھیڑے گاؤں میں رہتے, آپ لوگ ٹاؤن میں رہتے. آپ کو خبریں زیادہ معلوم رہتی ہیں اس کی. یہ جو زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے, یہ جو سانس ہے نا اللہ کی طرف سے چل رہی ہے, اللہ کے چلانے سے چل رہی ہے, اللہ کی قدرت سے چل رہی ہے. اللہ جب تک اجازت دیا تب تک انسان کی زندگی ہے. جب اللہ اجازت بند کر لے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی. حدیث میں اور اس کا مفہوم اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری ہوا جو سانس اندر جاتی ہے, یہ ایک فرشتہ اندر لے جاتا ہے, باہر لانے والا فرشتہ الگ ہے. یہ ایک دن میں کتنے بار ہم سانس لیتے اور کتنے فرشتے اس ہوا کو لے کر اندر جاتے. کتنی مرتبہ فرشتے ہمارے سانس کو اندر لے جا رہے ہیں
اور دوسرا فرشتہ لے کر باہر نکل رہا. جب آدمی کو اپنے سانس کا خیال رہے تو پھر کوئی گناہ نہیں کرے گا, کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. بنو اسرائیل میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے 500 سال یہ ایک درخت کے نیچے گزار دیے, پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے. ہم لوگ ایسے کہ بیچ مسجد میں بھی گناہ کرتے, وہ بھی نماز میں. تم بولو گے وہ کیسا, تم بولو گے وہ کیسا. اگر کسی کے پینٹ کا یا پیجامے کا ٹخنا چھپا ہوا ہے نماز میں, یہ گناہ کبیرہ ہے. بیچ مسجد میں اور نماز میں ہو رہا ہے. کس میں ہو رہا بولو؟ بیچ مسجد میں اور نماز میں ہو رہا ہے. کون سا گناہ؟ بڑا گناہ. کیا؟ پیجامہ کیا ہے بولو؟ ٹخنوں سے نیچے ہے, اور مردی کے لیے ٹخنا چھپانا حرام ہے. مردی کے لیے ٹخنا چھپانا کیا ہے؟ حرام ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے, اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. میرے عزیزو, جس کی زندگی کا احساس ہو تو پھر وہ اپنی زندگی بیکار نہیں کرے گا. جسے اپنی زندگی کا احساس ہو یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی دولت ہے, اور اس کے بعد پھر میرے لیے کوئی زندگی نہیں ہے, اس کے بعد میری موت ہے. ابھی عصر کے بعد ہم نے نماز جنازہ پڑھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور اسی مسجد میں. میرے عزیزو, کہ جسے کہ وقت کے بڑی دولت ہے, اگر اس کا احساس ہو پھر وہ آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, اپنے وقت کو بیکار کام میں نہیں لگائے گا, اپنے وقت کو فضول نہیں لگائے گا, اور اپنے وقت کو صحیح کام میں لگائے گا. دنیا میں سب سے بڑا صحیح کام نبیوں والا کام, دعوت والا کام, جماعت والا کام. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. سب سے بڑا کام نبیوں والا کام, دعوت والا کام, جی یہ جماعت والا کام, لوگوں کو سمجھانے والا کام, لوگوں کو سمجھانے والا کام, لوگوں کو صحیح راستے پر لانے والا کام, اور خود اپنی زندگی بدلنے والا کام. چوبیس گھنٹے ایک دن میں اللہ نے دیے ہیں. یہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے. 24 گھنٹے میں سے کم سے کم 2 گھنٹے تو نکو کیا اللہ کے لیے. فجر میں تھوڑا, ظہر میں تھوڑا, عصر میں تھوڑا, مغرب میں تھوڑا, اور عشاء میں تھوڑا. ایک نماز کو آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں گے تو 5 نمازوں کو کتنا لگتا بولو؟ 2.5 گھنٹہ لگتا. آدھے گھنٹے کی نماز کون پڑھتی ہیں آج کل؟ آنے جانے کا ٹائم ملا لے تو آدھا گھنٹہ ہو سکتا. میرے عزیزو, پورا وقت ہم دنیا کس لیے دیے تو کیسا ہوتا بولو؟ سوچو. سمجھ آپ کے پاس بھی ہے, سمجھ اللہ کی دولت ہے, سمجھ اللہ نے دیا ہے. اللہ ہمیں وقت دے رہے ہیں, ہماری زندگی بڑھ رہی ہے, ہماری سانس چل رہی ہے, اور زندگی بڑھ رہی ہے. اگر ہم پورا وقت دین کے لیے, پورا وقت دنیا کے لیے دیے تو کیسا ہوتا بولو؟ میرے عزیزوں, نبیوں کی ترتیب یہ ہے, پورا وقت دین کے لیے دیتے تھے. نبیوں کی ترتیب کیا ہے بولو؟ پورا وقت کس کے لیے دیتے تھے؟ دین کے لیے دیتے تھے. اور صحابہ کی ترتیب یہ ہے, صحابہ کی ترتیب آدھا دین کے لیے اور آدھا دنیا کے لیے, آدھا دین کے لیے اور آدھا دنیا کے لیے. لیکن میرے عزیزو, ہمارے لیے کم سے کم یہ 10واں حصہ تو نہ کو کیا با 24 گھنٹے میں 10واں حصہ کتنا ہوتا ہے با
24 घंटे में 10वां हिस्सा 2.5 घंटे होते हैं। 2 घंटे 20 मिनट बोल लो, ये 2 घंटे 40 मिनट बोल लो जी। 10वां हिस्सा कितना होता है 24 घंटे में से 2 घंटे 20 मिनट बोल लो। कम से कम ये 10वां हिस्सा तो भी रोज आना अल्लाह के घर को देना कि नहीं देना, बोलो बा। अरे मेरे अजीजों, ये जमात का खुलासा यही तो है। पूरी उम्मत के जितने मुसलमान हैं और जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम की दौलत दिया, समझ की दौलत दिया, औलाद की दौलत दिया, वक्त की दौलत दिया, वो अपने वक्त को अल्लाह के लिए देने वाले बन जाए। यही हमारे काम का मकसद है, यही हमारे काम का खुलासा है। इससे बढ़कर क्या चीज मांगी जाती है हमारे से? मेरे अजीजों, हर समझदार के लिए जरूरी है कि अपना वक्त कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में जरूर निकालने वाले बने। रोजाना के एतबार से निकालें, महीने के एतबार से निकालें और साल के एतबार से निकालें, पूरी जिंदगी के एतबार से भी निकालें, खुद का भी निकालें और अपने घर में औरतों बच्चों का भी और वक्त निकालने की कोशिश करें। क्योंकि वक्त अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अपने दीन के लिए दिया है। काफिर का पूरा वक्त दुनिया के लिए है, लेकिन मेरे अजीजों, मुसलमान का पूरा वक्त दुनिया के लिए नहीं। काफिर का पूरा वक्त किसके लिए बोलो? दुनिया के लिए है, लेकिन ईमान वाले का पूरा वक्त दुनिया के लिए नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमान के लिए, ईमान के लिए मुख्तसर वक्त में उसकी रोजी में बरकत देगा। लेकिन हमें अपने दुनियावी मशागिल के साथ साथ दीन के लिए वक्त देना, सहाबा की तरतीब पे आना, औलिया अल्लाह की तरतीब पे आना, हमारे बुजुर्गों की तरतीब पे आना, आखिरी दर्जा 10वां हिस्सा तो भी हमें अल्लाह के लिए लगाना। लगाओगे भाई इंशाअल्लाह? इसके लिए बताओ इंशाअल्लाह पूरी 60 साल की जिंदगी के एतबार से 4 महीने के लिए और 5 महीने के लिए नियत करो। बताओ भाई, बताओ, बोलो। बोलो भाई, 4-4 महीने के लिए और 5-5 महीने के लिए बोलो। आइंदा महीना 20 पर 3 तारीख से बोलो भाई, जुलाई, बकरीद के बाद जुलाई में 5 में, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। बोलो भाई, बोलो, इरादे फरमाओ साथी। अब्दुल कुद्दूस माशाअल्लाह, इरफान माशाअल्लाह, हाजी गौस साहब, अल्लाह कबूल फरमा ले। इम्तियाज माशाअल्लाह, बोलो भाई और बोलो। 20 पर 3 तारीख अब्दुल हकीम माशाअल्लाह, उनका सिरवल क्या तो हैदराबाद में रहती हैं। हाँ, हमारे गांव के पास किस लो चावल तो हमारा। माशा, बोलो भाई, बोलो। माशाल्लाह, शांति नगर, हाँ भाई जी, अल्लाह कबूल फरमा ले। बोलो भाई, बाहर वाले भी बोलो भाई, बाहर वाले भी बोलो। तश्कील वाले कौन तो है तो बाहर भी नाम लिखो। अब चिल्ले के लिए बोलो बा, चिल्ले के लिए बोलो।
عبداللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فیاض ماشاء اللہ ماشاء اللہ آ جاؤ بھائی ساتھ نام لکھو باہر کون تو ہے تو چلے کے لیے بولو بھائی رزاق والے بولو فرقان ماشاء اللہ اور بولو با اور بولو بھائی ساتھی دوسرے مسجدوں والوں بھی بولو با آج اتوار ہے تو بھائی ہفتے وار اجتماع سمجھو ارادے سب لوگ تازے کرو پھر جب مرکز کھل جائے گا پھر اپنی عیدگاہ جانا پرانا عیدگاہ نوے عیدگاہ گئے تھے واپس آتے لو کیا کرتے وہاں کون نہیں تو ہاں گئے تو وہاں گئے تو بھی کون نہیں رہتے واپس آتے بولو بھائی بولو چلے کے لیے بولو با چلے کے لیے نامہ بہت کم آ رہے بھائی دیکھو ارادے فرماؤ با سراج کون ہے با ارے ہاؤ نا ماشاء اللہ سراج زبردست نام ہے بھائی رات دن خواب میں آتا ہے نام میرے کو ڈر ویسا ہے کیا کر دیں سعد ماشاء اللہ چلے کے لیے اللہ قبول فرمائے یا 4 مہینے کے لیے بابو اچھا ماشاء اللہ اللہ قبول فرما لے وہ عرفان بھائی ماشاء اللہ اللہ قبول فرما لے ماشاء اللہ مستورات کے لیے بھی بولو بھائی مستورات میں عشرہ چلہ 10 دن کون تیار ہیں رفیق بھائی ماشاء اللہ رفیق بھائی ہمارے حج کے ساتھی بھائی زبیر رفیق بھائی ماشاء اللہ اللہ بہت اچھا موقع دیا ہاں نقد 3 دن کے لیے بولو بھائی جماعت بناؤ نقد الطاف بھائی ماشاء اللہ وہی ہمارا تقاضا ہے بیدم چلے کا آپ جماعت لے کے بیدم چلے کا آ سکتی 3 دن کے واسطے مشروع میں جیسا ہو ویسا طے کر لینا لیکن ہمارا تقاضا بھی ہے آپ بیدم چلے کو جماعت لے کے آ سکتے بولو بھائی 3 دن کے لیے نقد بولو بولو بھائی بولو ہاں بلال سے بھی آن دے رزاق سے بھی آن دے بیدم چلا پورا اتنا کھیڑا نہیں لو بھائی دوسرے مسجد آئے 2 جماعتیں کیا
یہ ایک وقت میں 4 جماعتیں بھی لے سکتی بھائی. ہم استقبال کریں گے ہر جماعت کا. ہمارے امیر صاحب رہنا سے بتا دے تم کو. بولو. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بولو بھائی 3 دن کے لیے کتنے ساتھی ہیں بھائی؟ تاچو ارے بولو بھائی جماعت تو مکمل کرو بھائی. ماشاء اللہ. تین دن کے لیے بولو. اب تمہیں 2 لکھنے والے میں بھی لکھ لو بھائی، پھر کیا کرتی. ہاں اب جماعت بنی تو لے کے آ جاؤ انشاءاللہ، ہے کیا نہیں. ہاں ایک ہمارے ان کو بھی ڈال لو. ہاں محبوب ہے دیکھو، یہ نا ہمارے کھڑک پوڑا کے حلقے کے ساتھی. ماشاءاللہ آ جاؤ پھر وہ محبوب انشاءاللہ. اور کون ہے بھائی؟ اور ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے لو پھر. دعا کر لیں گے بھائی ابھی انشاءاللہ. دعا کے لیے ٹھیک ہو کے بیٹھو انشاءاللہ. قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا، دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. اور جو بات ہوئی ہے وہ پوری بات کا خلاصہ ایک بات ہے. آدمی دولت کا تو کبھی خالی مال کو، سننے کو، پیسے کو، وہ چیزوں کو دولت نہیں سمجھنا. مسلمان دولت بولے تو اسلام کو سمجھنا، دولت بولے تو عقل اور سمجھ کو سمجھنا، دولت بولے تو اولاد کو سمجھنا، اور دولت بولے تو وقت کو سمجھنا. آدمی دولت کے لیے پریشان نہیں ہونا، مقدر سے ضرور اللہ دیتے. کوئی مسلمان غریب نہیں ہے. غریب وہ آدمی ہے جو کنجوس ہے. مسلمان کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا. قرآن بھی پڑھے اور غریب ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. غریب وہ آدمی ہے جو کنجوس ہے. اللہ تعالی ہر انسان کو بڑی بڑی دولتیں دیے ہیں، اور مسلمان کو خصوصاً. اور یہ دولتیں تو ہے ہی انشاءاللہ. اسلام کی دولت، سمجھ کی دولت، اولاد کی دولت اور وقت کی دولت، یہ سب دولتیں اللہ دیا ہوا ہے. اتنی دولتیں لینے والا کوئی غریب ہو سکتا ہے کیا با؟ اس لیے میرے عزیزو کہ سمجھداری کا جو ہے، سمجھداری کا نشانہ اور جو ہے سمجھداری کا کام یہی ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت اللہ کے لیے، مسجد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دینے کی کوشش کریں. دیں گے بھی سبھی انشاءاللہ. جی تو اللہ تعالی ہمیں اور مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت یا حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما، دستغیب سے ہماری مدد فرما. اللہ ہماری زندگیوں میں برکت فرما، ہماری یقین میں برکت فرما، ہمارے ایمان میں برکت فرما، ہماری نیکیوں میں برکت فرما. اللہ ہماری کمائیوں میں برکت فرما، ہماری خیر میں برکت فرما، ہماری شفا میں برکت فرما، ہماری اولاد میں برکت فرما، ہمارے گھروں میں برکت فرما،
ہماری چیزوں میں برکت فرما. اللہ ہماری شرافت میں برکت عطا فرما, ہمارے تقوی میں برکت فرما. اے اللہ ہماری طہارت میں برکت عطا فرما. اے اللہ تیری رضا ہمیں نصیب فرما, تیری محبت میں برکت عطا فرما. اے اللہ اتباع سنت میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما, ہمارے جڑنے اور جمنے کو بے انتہا قبول فرما. جو باتیں کہی سنی گئیں, کہنے والے سننے والے محتاج ہیں, سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دور سے قریب سے جو لوگ اللہ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں, ہر آنے والے کا استقبال فرما, ہر آنے والے کو قبول فرما. بچوں کو بھی قبول فرما, بڑوں کو بھی قبول فرما. امن عطا فرما, ایمان عطا فرما, خیر عطا فرما, بھلائی عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تیرے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اولادوں کو دین کے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرما, تیرے احکامات کی دولت سے مالا مال فرما, سمجھ کی دولت سے مالا مال فرما, اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ وقت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا, جن لوگوں کا ہم پر حق ہے, جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اذان ہوگی, اذان کے 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ جماعت بھی ہوگی. جس کا وضو ہے صفوں میں رہیں, جس کا وضو نہیں ہے وہ صرف باہر جا کر وضو کر لیں انشاءاللہ. اذان دے دو بھائی.